بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 19، حل یحذف شرط ان و جوابها۔ جواب نمبر 19، کثیرا ما یحذف شرط ان و جوابها ان کان کلاہما منفیا بلا او احدہما، نحو ان زرتنی ازرک والا فلا زرنی والا اعتب علیک وان کان لک عذر فلا اعتب علیک۔ فرماتے ہیں سوال نمبر 19 میں، کیا جائز ہے ان کے شرط اور ان کے جواب کو حذف کیا جا سکتا ہے؟ یعنی ٹرانسلیشن یہ ہے، کیا ان کے شرط اور اس کے جواب کو حذف کیا جا سکتا ہے؟ آنسر نمبر 19، کثیرا ما یحذف شرط ان و جوابها۔ اکثر اوقات ان کے فعل شرط اور ان کے جواب شرط کو حذف کیا جاتا ہے، ان کان کلاہما منفیا، اگر فعل شرط اور جواب شرط دونوں منفی ہو، بلا لائے نافیہ کے ذریعے، او احدہما یا ان دونوں میں سے کوئی ایک، جواب اور شرط میں سے کوئی ایک کیا ہو، لا کے ذریعے منفی ہو، تو پھر حذف کیا جا سکتا ہے۔ نحو جیسے ان زرتنی ازرک، اگر تو میری زیارت کرو گے تو میں تیری زیارت کروں گا، یعنی اگر تو مجھ سے ملاقات کرو گے تو میں بھی تجھ سے ملاقات کروں گا، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر تم میری زیارت نہیں کرو گے تو فلا، میں بھی تجھ سے ملاقات نہیں کروں گا، تیری زیارت نہیں کروں گا۔ اب آ جائے مثال میں دیکھیں، ان زرتنی یہ کیا ہے؟ انہیں شرطیہ زرتا فعل و فاعل، نون وقایہ یا مفعول، پھر زرتا اپنے فاعل مفعول سے مل کر فعل شرط، ازرکا فعل و فاعل، یعنی اندر ضمیر آنا ہے وہ اس کے لیے فاعل ہے، کاف اس کے لیے مفعول ہے، فعل و فاعل مفعول مل کر کیا ہے؟ یہ جواب شرط ہے۔ ہماری شاید مثال کس میں ہے؟ وَإِلَّا فَلَا میں ہے۔ یہاں کیا ہے؟ الا، ان لا تھا۔ اچھا، یہاں جو ہے فعل شرط بھی لا کے ذریعے منفی ہے اور جزائی شرط بھی لا کے ذریعے منفی ہے، لہٰذا فعل شرط کو بھی حذف کر دیا گیا اور جزائی شرط کو بھی ساتھ کیا کر دیا؟ حذف کر دیا۔ کس طرح سے؟ وَإِلَّا تَزُرْنِي فَلَا أَزُرْكَ۔ اب دیکھو یہاں لا تزرنی فعل شرط، لا تزرنی فعل شرط کو حذف کر دیا گیا چونکہ لا کے ذریعے منفی ہے، فلا ازرکا کیا ہے؟ لام کے بعد جواب شرط کو بھی حذف کر دیا گیا۔ وزرنی، تو مجھ سے ملاقات کرو، وَإِلَّا أَعْتَبْ عَلَيْكَ، اور اگر تم ملاقات نہیں کرو گے، وَإِلَّا تَزُرْنِي، اور اگر تو میری زیارت نہیں کرو گے تو أَعْتَبْ عَلَيْكَ، ہاں میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، یا میں تیری سرزنش کروں گا، یا میں تیری ملامت کروں گا۔ یہ تینوں معنی میں استعمال ہوا ہے، جو آپ کے لیے مناسب لگے درست ہے۔ اعتب علیک، تیری ملامت کروں گا، اعتب علیک تیری سرزنش کروں گا، اعتب علیک تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا، تینوں معنی درست ہے۔ یہاں جو ہے فعل شرط لا کے ذریعے منفی ہے، لہٰذا فعل شرط کو یہاں سے حذف کر دیا، دونوں منفی ہونے کی صورت میں دونوں کو حذف کر دیا۔ یہاں صرف شرط منفی ہے، لائے
نافیہ کے ذریعے، لہذا شرط کو حذف کر دیا، اعتب علیہ کا جواب کو ذکر کیا۔ وَإِنْ كَانَ لَكَ عُذْرٌ، اور اگر آپ کے لیے کوئی عذر ہو، ثابت ہو، تو فلا اعتب علیک، یہاں کیا ہے، فعل شرط جو ہے لا کے ذریعے منفی نہیں ہے، ماضی ہے، اور جزائے شرط جو ہے وہ جواب شرط منفی ہے لا کے ذریعے، لہذا جواب شرط کو کیا کر دیا، یہاں سے حذف کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے جواب شرط جو کہ محذوف ہے، فلا اعتب علیک، بس میں تجھ سے ناراض نہیں ہو جاؤں گا۔ اب فرماتے ہیں حاذہ فائدۃ، یہ ایک فائدہ ہے، وَنَظَرَ حذف الشرط مع ان بدون لا، کم ہے شرط کا حذف ہونا ان کے ساتھ، بدون لا، لا کے بغیر، وَمَعَ غَيْرِهَا، اور ان کے علاوہ باقی جو ادوات شرط ہے ان کے ساتھ، مقرونا بلا، در حال کی وہ ملا ہوا ہو، یعنی ان کا غیر کس کے ساتھ، لا کے ساتھ، یعنی جواب لا کے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں، ملا ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، یعنی مقروناً کہہ رہا تھا، مقترناً بلا، در حال کی وہ حرف شرط ملا ہوا ہو کس کے ساتھ، لا کے ساتھ، یعنی اس کے پیچھے حرف شرط آ رہا ہو، نہیں حرف کیا ہے، نفی آ رہا ہو۔ نحو جیسے المرء یجزا بعملہ، آدمی کو اس کے عمل کی جزا دی جاتی ہے، ان خیرا فخیر، ان کان عملہ خیرا فجزاؤہ خیر، اگر اس کا عمل اچھا ہے تو اس کی جزا بھی اچھا ہوگی۔ اب یہاں کیا ہے، ان لا کے بغیر ہے، لیکن اس کے فعل شرط کو بھی حذف کر دیا گیا، فعل کو بھی، اور فعل شرط کو بھی، اور فخیر، اس میں جزائے شرط کو بھی حذف کر دیا گیا ہے۔ اے ان کان عملہ خیرا، اصل میں اس طرح ہے، اگر اس کا عمل اچھا ہو تو فجزاؤہ خیر، پس اس کا جزا بھی کیا ہوگا، اچھا ہوگا۔ وَمَن يُسَلِّمْ عَلَيْكَ، پس ہر وہ شخص جو تجھ پہ سلام کرے، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، پس تو بھی اس پر سلام کر۔ اس میں تو ہماری شاید مثال نہیں ہے، چلیں یہ کیا کہتے ہیں، لا کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے، اسی لیے حذف نہیں کر دیا ہے۔ آگے چلو، وَمَن لَا يُسَلِّمْ عَلَيْكَ، اور ہر وہ شخص جو تجھ پہ سلام نہ کرے، فَلَا تَعْبَأْ بِهِ، پس تو اس کی طرف توجہ نہ دے، اس پر کوئی اعتنا نہ کرے۔ اب دیکھو یہاں من جو ہے یہ ان شرطیہ کے علاوہ باقی ادوات شرط میں سے ہے، اور کیا ہے، فعل شرط بھی لا کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور جزائے شرط بھی لا کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اوپر جو مقترناً ہے در حال کی، یہ حال مقترناً کس سے، شرط سے حال ہے، در حال کی وہ شرط ملی، شرط جو ہے وہ مقترن ہو لا کے ساتھ۔ ہاں ہو سکے میں نے شرط، حرف شرط مراد لی ہو، حرف شرط مراد نہیں ہے، بلکہ مقترناً در حال کی شرط ملا ہوا ہو، یعنی فعل شرط ملا ہوا ہو لا کے ساتھ، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، شرط کا حذف کرنا کم ہے۔ اسی کی مثال ہے
ومن لا، ہاں جو تجھ پہ سلام نہ کرے، فلا تعبا بہ، پس اس کی طرف متوجہ مت کرو، یعنی توجہ مت کرو۔ اب یہاں دیکھو کیا ہے، فعل شرط منفی لا کے ذریعے اور جزائی شرط بھی منفی لا کے ذریعے۔ اب کیا ہے، لیکن عادات شرط جو ہے وہ ان کا غیر ہے، لہٰذا کیا ہے، اس فعل شرط کا حذف ہونا یہ کم ہے، یہاں حذف ہوا ہے۔ وہ کیا حذف ہوا ہے، لا یسلم علیکا، یسلم علیکا یہ حذف ہوا ہے۔ فلا تعوبی یہ جواب شرط ہے، یہ مذکور ہے، تو اے ومن لا یسلم ہے وہ جو کہ ادھر سے محذوف ہے۔ اب آگے کی طرف بڑھے، کیا ہے سوال نمبر 20 کی طرف۔ سوال نمبر 20 ہے متى يجوز حذف الجوابی، کب جواب شرط کا حذف کرنا جائز ہے؟ تو جواب نمبر 20 دیتے ہوئے فرماتے ہیں اذا كان الشرط فعلا ماضيا او مضارعا منفيا باللم، جب شرط کیا ہو، فعل ماضی ہو یا ایسا مضارع ہو منفیاً باللم، جس کی نفی کی ہو لم کے ذریعے، تو جاز حذف الجوابی، جواب کا حذف کرنا جائز ہے۔ اذا تقدمہ، کیا ہے، جب جواب جیسا لفظ اس سے یعنی فعل شرط سے مقدم ہو، فعل شرط پر مقدم ہو، او اکتنفہ ہو، یا کیا ہے اس جواب کو اپنے احاطے میں لیا ہو، ما کوئی ایسی چیز ہوا جواب فی المعنی، وہ چیز جو کہ معنی میں جواب بنتا ہے۔ اب پہلے کی مثال، مقدم ہونے کی مثال، نحو ہوا ظالم ان فعلا، وہ ظالم ہے اگر اس نے ایسا کیا تو، اگر اس نے کیا تو وہ ظالم ہے۔ اب دیکھو ان شرطیہ ہے، فعلا فعل و فاعل یہ فعل شرط ہے، جزائی شرط کیا ہے، محذوف ہے، کیونکہ فعل شرط یہاں ماضی ہے، لہذا جواب شرط کیا ہوگا، محذوف ہوگا۔ وہ کیا ہے، وہ فہو ظالم ہے، ہاں یہ محذوف ہے۔ کیسے پتہ چلا، ایسے پتہ چلا چونکہ ہوا ظالم یہ قرینہ ہے کہ مجھ جیسا ایک جملہ محذوف ہے، وہ ان کے لیے جزائے شرط ہے، تو بن گیا ہوا مبتدا ظالم اس کی خبر، ان شرطیہ، فعل فعل و فاعل یہ فعل شرط ہے، فہو ظالم محذوف ہے، وہ مبتدا خبر مل کر کیا ہے، ان کے لیے جزائے شرط ہے۔ وہوا ان فعل ظالم، اچھا اب اس مثال میں کیا ہے، پہلی مثال میں تو جواب جیسا یعنی جواب کا معنی مقدم تھا فعل شرط پر، اب یہاں کیا ہے، فعل شرط کو احاطے میں لیا ہے کس نے، ایک ایسی چیز نے جو معنی میں جواب بنتا ہے، وہ کیا ہے، ہوا ظالم ہے، اس نے ان فعلہ کو اپنے احاطے میں لے لیا، لہٰذا کیا ہے، ان شرطیہ ہے، فعل فعل و فاعل اس کے لیے فعل شرط، ہوا فہو ظالم یہ کیا ہے، محذوف ہے، یہ اس کے لیے جواب شرط ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا، تو آپ نے یہ کہنا ہے چونکہ ہوا ان فعل ظالم، وہ کیا ہے، ایسا کرے گا تو ظالم ہے، یہ ہوا ظالم قرینہ ہے، اس نے فعل شرط کو اپنے احاطے میں لیا ہے، لہٰذا اس طرح کا ایک جواب محذوف ہوگا۔ وَإِنَّنَا إِنشَاءَ لَمُهْتَدُونَ، تحقیق کہ ہم انشاءاللہ اگر اللہ چاہیں تو ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت پا لیں گے۔ اچھا اب اس میں کیا ہے، نا
یہ لمحتدون ان کے درمیان آ گیا انشاءاللہ، انشاءاللہ فعل شرط جو ہے وہ درمیان میں آیا، لہٰذا کیا ہے؟ ہاں انہ حروف مشبہ بالفعل، نہ اس کے لیے اسم، ان شرطیہ، شاء فعل، اللہ اس کے لیے فاعل، یہ کیا ہے؟ فعل و فاعل، فعل شرط، لمحتدون یہ انہ کے لیے خبر ہے، تو فَإِنَّا لَمُحْتَدُونَ ایک جواب محذوف ہے، وہ ان فعل ان کے لیے جزائی شرط بنے گا، شاء اللہ اس کے لیے فعل شرط بنے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔